کہ آج ہم معرب و مبنی کی تعریف کو دیکھتے ہیں اور ان کی مثالیں، ان کی اقسام کو آج ہم دیکھیں گے، ان کو سیکھیں گے۔ تو معرب اور مبنی کی تعریف کیا ہے؟ تو یہاں پہ تعریف لکھی ہوئی ہے، معرب وہ اسم ہے جو مرکب ہو اور مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو۔ معرب وہ اسم ہے جو مرکب ہو اور مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو، اس کے ساتھ مشابہت نہ رکھتا ہو۔ جیسے اس کی مثال ہے قامہ بکرن۔ تو قامہ بکرن میں دیکھیے آپ، قامہ بکرن یہ ایک ایسا اسم ہے جو کہ مرکب ہے، ٹھیک ہے۔ قامہ فعل ہے، بکرن فاعل ہے، تو یہ اس سے مرکب ہوا۔ اور یہاں پہ جو بکرن ہے اس کا عامل بھی اس کے ساتھ میں ہے، ٹھیک ہے، اور یہ مبنی الاصل کے مشابہ بھی نہیں ہے۔ تو لہذا جب یہ اس میں مرکب ہے اور مبنی الاصل کے مشابہ نہیں ہے تو لہذا یہ کیا ہوگا؟ یہ معرب ہوگا۔ تو یہ اس مثال کے اندر جو بکرن ہے، قامہ بکرن میں جو بکرن ہے یہ معرب ہے، کیونکہ اس میں معرب کی تعریف ہی کی گئی ہے کہ اس میں معرب وہ ہے جو مرکب کی شکل میں ہو اور اس کا عامل اس سے پہلے یا بعد میں، مطلب اس کا عامل موجود ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس میں یہ مرکب ہوا کرتا ہے۔ معرب کا حکم کیا ہے؟ تو معرب کا حکم یہ ہے کہ جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدل جائے۔ تو معرب کا حکم یہ ہے کہ اس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدل جاتا ہے۔ اس کا جو عامل ہے اگر وہ فاعلیت کا تقاضا کرے تو اس پر رفع کی حرکت آئے گی، اگر وہ مفعولیت کا تقاضا کرے تو اس پر جو ہے نصب کی حرکت آئے گی، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس کا عامل جر کا تقاضا کرے تو لہذا اس کے اوپر ویسے ہی اعراب آئے گا۔ تو لہذا اس کا عامل جیسا جیسا بدلتا جائے گا تو معرب کا اعراب بھی ویسا ویسا بدلتا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور مبنی کی تعریف کیا ہے؟ تو مبنی وہ ہے کہ جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے نہ بدلے۔ عامل چاہے کوئی بھی آ جائے، جیسا بھی عامل آ جائے، عامل لاکھ بدلتے رہیں، مبنی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ہمیشہ ایک ہی حالت پر قائم رہے گا، تو لہذا اس کو مبنی کہتے ہیں۔ جیسے اس کی مثال ہے ہاؤلائی، ہذا، ذالکا وغیرہ۔ تو اب چاہے ہاؤلائی یہ حالت رفعی میں ہو یا مفعول کی صورت میں واقع ہو یا کوئی بھی عامل اس کے آگے پیچھے جو بھی عامل آ جائے، ٹھیک ہے، عامل جو بھی آئے یہ ہمیشہ ایک ہی حالت پر قائم رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ تو مبنی اسی کو کہتے ہیں کہ اس کا آخر عوامل کے بدلنے سے تبدیل نہ ہو، نہ بدلے۔ اچھا، اب یہاں پر آسانی کے لیے جو ہے اس کی تقسیم کر کے یہاں پہ ہم نے لکھ دی ہے کہ معرب کی دو قسمیں ہیں۔ معرب کی دو قسمیں، ایک قسم وہ ہے، ایک قسم معرب کی وہ ہے کہ وہ کلمہ جو ترکیب کلام میں واقع ہو اور مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو، وہی جو تعریف لکھی ہے اسی کے مطابق یہ ہے۔ تو پہلی قسم معرب کی یہ ہے کہ وہ کلمہ جو کلام کے ترکیب میں واقع ہو، کلام کے بیچ میں واقع ہو، ترکیب کلام میں واقع ہو اور مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو۔ تو ایسے ایک اور مثال یہاں پہ لکھی ہوئی ہے، جیسے خزلہ زید الکلامہ۔ تو یہاں پر دیکھیے زید ترکیب کلام میں واقع ہے، زید یہاں پر ترکیب کلام میں واقع ہے اور مبنی الاصل کے ساتھ مشابہ بھی نہیں ہے، تو لہذا اب اس صورت کے اندر، اس مثال کے اندر جو زید ہے یہ کیا ہوگا؟ یہ یہاں پر معرب ہوگا۔ اچھا، معرب کی دوسری قسم دیکھتے ہیں۔ معرب کی دوسری قسم وہ فعل مضارع ہے جو نون تاکید اور نون جمع مؤنث سے خالی ہو۔ تو جو فعل مضارع نون تاکید سے خالی ہو، چاہے وہ نون تاکید ثقیلہ کی شکل میں ہو یا خفیفہ کی شکل میں، جو فعل مضارع نون تاکید سے خالی ہو، چاہے ثقیلہ خفیفہ دونوں سے خالی ہو، اس طریقے سے نون نسوہ یعنی نون جمع مؤنث غائب و حاضر سے خالی ہو، تو لہذا وہ فعل مضارع بھی معرب ہوا کرتا ہے۔ جیسے اس کی مثالیں یدخلو، یضربو، ینصرو، ٹھیک ہے، یفتحو، یسمعو، مطلب اس کی آپ بہت سی مثالیں بنا سکتے ہیں۔ تو ان مثالوں میں آپ غور کریں گے تو یہ نون تاکید سے بھی خالی ہیں اور نون نسوہ سے بھی خالی ہیں، تو لہذا یہ کیا واقع ہوں گے؟ یہ معرب ہوں گے۔ آئیے مبنی کی اقسام دیکھتے ہیں۔ مبنی کی دو قسمیں ہیں، مبنی الاصل اور مشابہ مبنی الاصل۔ مبنی الاصل کسے کہتے ہیں؟ تو اس کی تعریف لکھی ہوئی ہے، مبنی الاصل اسے کہتے ہیں کہ جو مبنی ہونے میں اصل ہو، کسی دوسرے کی مشابہت کی وجہ سے مبنی نہ ہو، ٹھیک ہے، تو یہ مبنی الاصل ہے۔ اور مشابہ مبنی الاصل کسے کہتے ہیں؟ تو جو مبنی ہونے میں اصل نہ ہو بلکہ دوسرے کی مشابہت کی وجہ سے مبنی ہو، تو لہذا اس کو مشابہ مبنی الاصل کہا جاتا ہے۔ تو مبنی الاصل کی مثال جیسے کلمہ ہے، وہی آپ جو پڑھتے ہیں کہ مبنی الاصل تین چیزیں ہیں نا، فعل ماضی، امر حاضر معروف، تمام حروف، تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ تین چیزیں یہ مبنی الاصل میں شمار ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے مشابہ مبنی الاصل میں جو ہے عام طور پہ 8 چیزیں بیان کی جاتی ہیں، 8 چیزیں ہیں، اور بھی ان کے تحت اور بھی صورتیں داخل ہوتی ہیں۔
تو اس کے مشابہ مبنی اصل کی قسم جیسے موصولات ہیں، ضمائر ہیں، اسماء اشارات وغیرہ، یہ سب مشابہ مبنی الاصل ہیں۔ اس کی مثال لکھی ہوئی ہے، جیسے الذی اس میں موصول ہے، ھذا اس میں اشارہ ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ مشابہ مبنی الاصل ہے۔ تو لہذا معرب کی اور مبنی کی تعریف یہاں پہ بیان کی گئی ہے، اور ان کی اقسام بیان کی گئی ہیں، ان کی مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ تو آپ ان مثالوں کو بغور یاد رکھیں اور ان کو اپنی کتابوں پر اجرا بھی کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آسانی کے ساتھ علم نحو اور صرف سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔